السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلماں کو تلوار کر دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ تو سمجھتا ہے راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز پر دیے نیام ابھی۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ، اسلام کا پہلا اسلامی مہینہ، اور اسلام کا پہلا مہینہ ہی اس کا نام کیا ہے، قربانیوں کی داستان سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ اپنے مرد مسلمان سے، اپنے خلیفہ سے، اپنے نائب سے اللہ تعالیٰ قربانیاں مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جنت کے عوض ہم نے تمہاری جانیں خرید لی ہیں، تمہارے مال و دولت سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اولاد بھی فتنہ ہوں گی، اور یہ مختلف چیزیں، اور جنت کے عوض ہم نے تمہاری جانوں کو لینے کا وعدہ کیا۔ یعنی کہ ہمارے ایمان جو ہے وہ اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں نہ ہو، اور ہم اپنی صفیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھتے ہوئے سیدھی نہ کر لیں۔ تو مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب وہ اپنی مال دولت آل اولاد ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کے، اپنی خواہشات کی قربانی دے کے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہ رکھے۔ اور وہ جو مقصدیت ہے اسلام کی وہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانا، اور جہاں پہ ظلم ہے اس کا خاتمہ کرنا۔ اس سے پہلے انسان کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ جتنی بھی عظیم شخصیات پیدا ہوئی جن کا ہم آج ذکر کرتے ہیں، محمد بن قاسم ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، اور محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے خاندان اور آپ کے دوستوں اور عزیزوں اقارب کی جو شہادتیں ہوں، ہر جگہ ہمیں ایک ہی درس ملتا ہے کہ تربیت اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرتے ہوئے اس کا نام کیا ہے، خدا کی رضا میں راضی رہنا۔ آج بھی ہوگا ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ پیدا کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اب دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بچا لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا پیغام پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب واقعہ کربلا پیش آتا ہے تو منافقین کے ساتھ جنگ کیسے کرنی ہے، شہزاد ہمایوں صاحب تھینک یو فار ویونگ ٹو می، منافقین کے ساتھ کیسے جنگ کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے پتہ چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت کی اگر یہ اس وقت عالم اسلام میں جو سب سے معزز ہستی تصور کی جا رہی تھی وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اگر آپ بھی یزید کے ہاتھ میں بیعت دینے کا یہ مقصد تھا کہ آپ یزید کے تمام جو مظالم وہ ڈھا رہا تھا، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ جو اپنی من چاہی حکومت قائم کر رہا تھا، اگرچہ وہ خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کا خلیفہ تصور کیا جا رہا تھا، جیسے بھی اس کو اقتدار ملا وہ علیحدہ سے بحث ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی خواہشات کو قربان چڑھا رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ بیعت اس کی فرما لیتے تو حقیقت میں یزید کی خواہشات کی تابعداری کرنے کے یہ مترادف تصور کیا جاتا، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی سے پرے رہ جاؤ۔ تو ایسے میں امام کا خود ایمان جو ہے وہ نعوذ باللہ اگر بیعت کر لیتے تو کسی اور ڈائریکشن پہ چلا جانا تھا، اور امت مسلمہ کو جو ہدایت ملنی تھی وہ نہیں مل سکنی تھی۔ لہٰذا جو آپ کی تربیت ہوئی تھی وہ اس میں آپ کبھی بھی کسی بھی صورت پہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ تربیت کا اثر تھا۔ اور
جو خواہشات کی قربانی دے کے جو مراتب پائے اصحاب رسول نے اور اہل بیت نے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے خواہشات کی قربانیاں دی، اپنی ذات پہ غریبوں کو مساکین کو ترجیح دی، دین کی خاطر جہاد کیا، خواہش نفس کا خاتمہ کیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہر وقت اس کے فرمان کے تابع زندگی گزاری، تو پھر ان کو مقام ملا۔ ایون نبوت، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہی بہتر ہے۔ ایون نبوت تک کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر کوئی نبی اخلاقی طور پہ اگر کسی چیز کا مرتکب ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، فرشتہ آ گیا، اگر آپ نے اس طرف رجوع کیا تو آپ کا نام پیغمبروں کی لسٹوں سے خارج کر دیا جائے گا۔ ولایت ایک ایسا منصب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت سے نوازتا ہے، اور وہ پھر اس چاشنی میں، اس عشق و مستی میں وہ منازل طے ہوتی ہیں، تو کوئی جب ولی اللہ بن جاتا ہے تو بھی اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز رہتا ہے، اللہ کا دوست رہتا ہے، جو ہی وہ اس مقام سے گر جاتا ہے، کبھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا دوست جو ہے وہ مظالم کو برداشت کرے گا۔ یہ مظالم کو برداشت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا حصہ دار بنے گا۔ برداشت دوسری چیز کہ وہ جھوٹ بولے گا، منافقت کرے گا، یا مخلوق خدا کی جو ہے وہ خدمت نہیں کرے گا، یا اس سے مخلوق خدا کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور یہ کسی چیز میں اسپیسیفائی چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یا وہ اگر کسی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی ایک آدھ کرامات ظاہر بھی ہو گیا ہے تو چونکہ وہ اخلاق حسنہ پہ فائز نہ رہنے کی وجہ سے، وہ اخلاقی پستی میں جانے کی وجہ سے وہ مناصب چھین چکے ہیں۔ آج علماء دین نے گناہ کے نام پہ، توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ جو دیے ہوئے ہیں اور امت مسلمہ کے کردار کو جو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، سب سے بڑا یہ بیسک یہی وجہ ہے کہ آج ہم کربلا کے جو درس ہے اس کے مطابق حق کی صدا بلند کرتے ہوئے اس لیے نہیں آتے کہ ہماری پریکٹس جو زیادہ ہو چکی ہوئی ہے وہ لبرل سوچ کی مانند ہے۔ دین اپنی جگہ پہ، معاشرت اپنی جگہ پہ نہیں، دین اور معاشرہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، کبھی بھی علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اگر علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو مرد مومن کی زندگی میں جو نہ ختم ہونے میں مسائل جنم لیں گے، اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آپ کے سامنے ہے جیسا آج کل ہو رہا ہے۔ تو اولیاء صوفیاء اعظام دیکھ لیں، انہوں نے بھی اپنی خواہشات کی قربانی دی۔ داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ ادھر آئے، انہوں نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور اسلام و ہند میں اسلام کا بیج بویا، اور بلاخر خواجہ معین الدین چشتی جو میری رحمۃ اللہ پکار اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسرا پیر کامل کامل رحمہ، اور تنہا دنیا کو فتح کر دیا۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو میری رحمۃ اللہ علیہ جب انڈیا میں جاتے ہیں تو ادھر جو آپ کے تبلیغی مشن سے جتنے لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور صوفیاء اعظام نے جو کردار ادا کیا پاکستان بنانے میں، اگر مسلمان ہوئے تو لوگ پاکستان بنانا، اگر لوگ مسلمان ہی نہ ہوتے تو پاکستان کیسے بنتا، دو قومی نظریہ کیسے وجود میں آتا۔ تو معین الدین چشتی جی میرے رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت پیارے اشعار کہے، اور وہ اشعار مجھے اتنے عزیز ہیں کہ اتنے اچھی شاعری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نادار درد است یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین، اور دی پناہ است حسین۔ دیکھیں کدھر یہ خواجہ صاحب کا جو ہے وہ مقام ہے کہ وہ اس طرح بات کہتے ہیں اور لوگ اس پہ اعتقاد کرتے ہیں اور اچھی بھی لگتی ہے، مگر عام بندہ اس پریکٹیکل اتنا زیادہ نہ ہو، اس طرح کی بات کہ تو لوگ میں بھی بات تنازعات میں لے جائیں۔ تو ان کی کس وجہ سے کہ اس وقت جو سب سے برگزیدہ ہستی تھی، جو عظیم شخصیت تھی، اس نے ایسے شخصیت کی بیعت نہ کی جو شیطانیت کا پیروکار تھا، جو شیطانیت پر مان چڑھاتا تھا، بظاہر وہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھا اور وہ اپنی ہی من چاہی حکومت قائم کرنا چاہ رہا تھا، جبکہ اسلام کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تھے، قتل و غارت کا دور دورہ تھا، ناانصافیوں کا دور دورہ تھا، جو جہاد کا سسٹم کا خاتمہ کیا جا رہا تھا۔ جہاد جو ہے وہ اس کا نام کیا، جو پوری دنیا میں اللہ کے نائب بن کے مرد مومن نے جو پیغام پھیلانا تھا وہ نہیں پھیلایا جا رہا تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان ہونے کی نوید کیا سناتا ہے، مرد مومن کے لیے نوید کیا سناتا ہے، اور کیا تعریف بیان کرتا ہے اللہ مومن کی، وہ مسلمان کی، کہ مسلمان ہوا جو جس کی زبان سے دوسرا محفوظ رہے، ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے،
جو تو مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، اور اس کا نرم دل ہوتا ہے اور رحم دل جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ سرکار کا فرمان، تکبر کرنے والے رائی کا دانے کے برابر بھی تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ساری خوبیاں، اور اللہ کے نائب میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے نائب کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں نائب ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں تڑپ ہوتی ہے انسانیت کے لیے، اور وہ اپنی ضمیر فروشی نہیں کرتا اور اپنی اس دنیا کا سامان اکٹھا نہیں کرتا، جیسے آج کل کے علماء دین بیچ کے کھا رہے ہیں، اور دین کی حقیقی روح سے قوم ناشنا ہے، اور حقیقت میں یہ ہے کہ سچ کوئی نہیں بولتا اور فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بیسک وجہ اسلام سے دوری ہے، اسلام سے ناش نہیں ہے، یا اپنی فرقہ واریت کی بیسک وجہ جو ہے شخصیات کی پوجا کرنا ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے ظالم کے خلاف جہاد کرنا، ظلم برداشت نہ کرنا، اور جو ظالم کے خلاف ظلم جو ہے وہ اس کو متعلق دل سے نہیں برا جانتا، تو وہ برائی کا اتنا ہی حصے دار ہے جتنا کہ ظلم کرنے والا۔ اگر وہ اس کے پاس طاقت ہے اور وہ اس کو زبان سے نہیں روک سکتا، تو پھر وہ اتنا ہی اس کا نام کیا ہے گناہ گار ہے جتنا کہ اس کا نام کیا ہے ظلم کرنے والا۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کی وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے اور وہ صرف زبان تک محدود رہتا، تو اتنا ہی ذمہ دار ہے، برائی میں حصے دار ہے جتنا کہ ظلم کرنے والا۔ کیونکہ شیطانیت کے ساتھ مرد مومن کے کردار کے ساتھ شیطانیت وابستہ کی گئی ہے تاکہ اس سے مرد مومن کی پرواز اور اونچی ہو۔ باد مخالف تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے۔ اور جب مخالفت نہیں ہوگی اور مرد مومن کا کردار نمایاں تو اسی صورت میں ہوگا جو چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی لامتناہی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس کا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھے، اور ایسے میں اللہ کی مدد کی طرف دیکھے اور اس پہ توکل اختیار کرے، صبر و رضا کے ساتھ اس پہ کام رہے۔ اگر اس کو کامیابی ملتی ہے تو دنیاوی طور پہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ایسا نظام لاتا ہے کہ جس کے نیچے تھینک یو ظفر اقبال صاحب فار ویونگ ٹو می، ایسا نظام لے کے آتا ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے، ظلم کا نظام ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ لوگ خدا سے مایوس ہو چکے ہوئے تھے اور وہ غلامی کی زندگی میں ایسے دھنس چکے ہوئے تھے کہ وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ غلام تھے۔ ان کی سانسیں تو چلتی تھیں مگر ان کی سانسوں پہ ان کی زندگیوں پہ ان کا اختیار نہیں تھا، نہ خدا کے جو پیغام ہے اس کے مطابق ان کی زندگیاں دی، بلکہ وہ ایک ایسی نظام کے تحت جکڑے ہوئے تھے کہ وہ اسی کو فالو کر رہے تھے اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ایک روبوٹ مشین بنے ہوئے تھے جو کسی کی انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے۔ اسلام نے اس نظریے کو ختم کیا اور ایسا پیغام دیا کہ ہر کوئی آزاد ہے اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق متحد ہوگا، اور ہر کوئی اپنی صفیں اس فرمودات اور ارشادات کی روشنی میں سیدھی کرے گا، اور ہر کوئی ظلم کے خلاف انسانیت کی بہتری کے لیے مال دولت جان کی قربانی دیتے ہوئے اس کا معاشرے کو مثالی بنائے گا۔ اگر مسلمان ہی خواہشات نفس کا شکار ہو جائیں گے تو پھر دنیا میں اس کا نام کیا ہے وہ امن کی فضا کیسے قائم ہوگی؟ قربانیاں دے کے، مال و دولت کی قربانیاں دے کے، جان کی قربانیاں دے کے پوری دنیا میں فتح کا تصور پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ کنسیپٹ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کی زمین کا حاکم میں ہوں، مالک میں ہوں اور بادشاہ میں ہوں، اور میرے مرد مومن میرے نائب جو ہیں وہ اس کے خلیفہ ہیں، اور وہ خلیفہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ اخلاق کے جو اعلیٰ کرینی میں ہوتا ہے تو وہ اسی کو اللہ تعالیٰ اپنا نائب تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا نائب ہے اس کا جو اگر تم اتنی پرہیزگار ہوگے تو میں تمہیں اپنی حکومت میں لازمی اپنا نائب مقرر کروں گا۔ تو اگر تو باخبر اپنی شرافت سے ہو، تیرے سپا انس و جن تو ہے۔ دوسرا شعر تھوڑا سا میرے سے گڑبڑ ہو گیا، کافی دیر پہلے علامہ صاحب کا شعر تھا، ابھی میں سرچ کر سکوں پر ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ میرا اصل مدعا جو ہے وہ اپنا مفہوم کنوے کرنا ہے، نہ کہ کسی کو الفاظ کا چکر دینا۔ اور دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام، ان کے اصحاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، پھر اہل بیت کریمین اور اتنی عظیم برگزیدہ شخصیات، اولیاء اعظام یا مسلمان جو سچے مسلمان ہیں ان اور مسلمان مجاہدین ہیں، ان سب کا کردار پہ نظر ڈالی جائے تو یہ ہمیشہ دنیا کو تسخیر کرتے نظر آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پھیلاتے ہیں تبلیغ کے ذریعے نہیں، مثالی معاشرہ بنا کے۔ اگر مثالی معاشرہ ہو جائے تو ایک مثالی معاشرتی نظام
50 لاکھ میں کہتا ہوں علماء دین کی تبلیغ سے زیادہ بہتر تصور اس لیے کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ معاشرہ مثالی ہونے کی وجہ سے، نظام اچھا ہونے کی وجہ سے کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ وائلیشن آف لاز کر کے انسانیت کی تذلیل کر سکے، کسی کو نیچا دکھا سکے یا اس کا نام ہے کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اسلام اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب بیرونی ممالک میں جب فاتحہ بن کے داخل ہوتے تھے تو کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، بلکہ وہاں کا نظام ٹھیک کیا تھا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین اور عام مسلمان ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ روم اور ایران کی سلطنتیں ایسی تھیں کہ وہ بادشاہ جب جنگی میدان میں ہوتے تھے تو سب سے پیچھے ہوتے تھے، درمیان میں ہوتے تھے، ان کے پھر جو سیٹ اپ تصور کیا جاتا تھا کہ اس لوہے سے غرق اور اس کے آگے اسپیشل کمانڈوز اور وہ بھی لوہے میں غرق اور اس طرح کا سسٹم اور اس طرح کی پلاننگ کے وہ بچا رہے۔ مسلمان مجاہدین کا تصور یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کا سپہ سالاری فرنٹ پہ لیڈ کرتا تھا اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے صفیں چیرتا ہوا اس کو ہلاکت کا باعث بنتا تھا، یوں ان میں بزدلی پھیل جاتی تھی اور وہ بھاگ جاتے تھے۔ وہ مادہ پرست شخصیات تھیں اور مرد مومن جو ہے وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو وہ والا تصور تھا۔ تو ان تمام شخصیات جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مثالی معاشرہ بنانے کے لیے کردار ادا کیا۔ کبھی بھی انہوں نے ایسے جیسے آج آ کے علماء دین کرتے ہیں کہ صرف تبلیغیں کر لی جائیں، معاشرے کو پریکٹیکل نہ بنایا جائے، معاشرے کا نظام ٹھیک نہ کیا جائے، یا صرف سیاستدانوں کی چاپلوسیاں کر کے اپنے لیے مفادات سمیٹے جائیں، یا صرف آج علماء دین کا کردار صرف یہی رہ گیا کہ کمرشل ہو گئے ہیں، جبکہ وہ بھی شخصیات تھی جو نماز پڑھانے والی شخصیات بادشاہ وقت ہوا کرتی تھی، ملک کا نظام چلانے والے ہوتے تھے، ان کے دل میں تڑپ ہوتے تھے۔ اور سید یاسر شاہ تھینک یو فار ویونگ ٹو می، تو وہ عظیم شخصیات نے مثالی معاشرت کے لیے ہی کردار ادا کیا اور کبھی بھی اپنے انتقام کا کسی کو نشانہ نہیں بنایا، کسی کو اپنے ذاتی مفادات نہیں سمیٹے، کسی انسان بلکہ انسانیت اور ان کی عظیم شخصیات کی جو مثالی زندگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، اور ان کے دل میں جو خواہشات جن میں تھیں یا جو بٹکی ہوئی شخصیات تھی، جب اتنے مثالی اور اعلیٰ کردار کی شخصیات کو دیکھتے تھے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے اور وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ جبکہ آج کیا ہو رہا ہے، آج صرف تبلیغ ہو رہی ہے اور وہ بھی اس میں بھی چاپلوسیاں لپٹی ہوتی ہیں، اس میں بھی سیاستدانوں کے مفادات ہوتے ہیں، یا اس میں خدا کے احکامات نظر نہیں آتے بلکہ فرقہ کھیلا جاتا ہے۔ امت مسلمہ فرقہ واریت میں بٹنے کی وجہ سے آج وہ جہاد کا تصور ختم ہو گیا۔ آج روم اس کا نام کیا برما، کشمیر، فلسطین، شام میں اور ہر جگہ پہ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ مسلمان جہاد سے رائے فرار اختیار کیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ کرینے میں نہیں پرویا ہوا، یا وہ اس مقام پہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کے لیے تڑپ ہو۔ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، اور جو ایک حصے کو عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ اور آپ سرکار کا فرمان ہے کہ جس کو مسلمان کا درد نہیں ہے وہ اس کا نام کیا ہے ہم میں سے نہیں۔ تو یہ فرقہ بڑھنے کی، اور جسے فرقہ واریت کی وہ ہم میں سے نہیں، تو فرقہ بڑھنے کی وجہ سے اپنے فرقے کو سچا ثابت کرنے کے لیے آج مسلمان اتنے بے حس ہو گئے کہ تانے مینے دینے شروع کر دی، اور مسلمان تانے مینے نہیں دیتا۔ آپ سرکار جب کسی کی اصلاح فرماتے تو کسی کے نام کو نمایاں نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے فرماتے تھے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اور جو متعلقہ شخص کو اپنے غلطی کا بھی پتہ چل جاتا اور وہ شرمندہ ہونے سے بھی بچ جاتا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے، آج تانے مینے دیے جا رہے ہیں، مساجد کو جنگ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ اپنے گروہ کے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے میں نشتر بچھائے جاتے ہیں، اور یوں اپنی مبالغہ آرائی سے اور اپنی فصاحت و بلاغت سے اور قرآن کی آیات کو غلط استعمال کرتے ہوئے مسلمان میں انتشار پھیلا کے مسلمان کے ساتھ تو لڑ سکتا ہے، مگر کبھی بھی جو جہاد کا تصور جو کبھی موسیٰ علیہ السلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اصحاب اور اہل بیت کرتے نظر آتے ہیں، کبھی صوفی اعظم تنہا دنیا کو فتح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو خدا کا نائب جو ہونا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مخصوص قسم کی اس روحانیت سے نوازتا ہے، اور روحانیت کے ساتھ ساتھ کرامت کا ظہور ہونا، اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے احکامات کو مانتے ہیں، اس کی دعائیں درجہ قبولیت پہ جاتی ہیں، اور حقیقت میں جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرد مومن کی رضا مل جاتی ہے تو پھر جو وہ فیصلے نافذ کرتا ہے وہ آسمان پہ کن فیکون کی صدائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس قدر اپنی خواہشات نفس کا خاتمہ کرتے ہوئے اور انسانی
انسانیت کی بھلائی کے لیے جب وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بندہ ہے جو حقدار ہے میرا نائب ہونے کا، اور یہ کبھی بھی اپنے مفادات کے لیے کبھی بھی اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرے گا، اور روحانی دنیا کے حوالے سے یا جب مخلوق خدا اس کی طرف رجوع کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ واقعی یہ خدا کا بندہ ہے، تو کبھی بھی اپنے لیے محلات بنانے کے لیے یا اپنے اپنوں کو نوازنے کے لیے یا بندر مانڈ کی طرف نہیں جائے، بلکہ وہ یکساں طور پہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا، ان کے قلوب کی اصلاح کرے گا، ان میں سے جو احرن ہے ان کے دلوں میں، جو ان کے دلوں میں بغض، اناد، جو ہٹ درمی یا خود پسندی یا تکبر یا اس طرح کی چیزیں نکال کے ان کو ایک عجز و انکساری والا اور ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فلاد کی طرح سخت، فلاد کی طرح بن جاتے ہیں جب باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، اور جب مومن آپس میں ہوتے ہیں تو وہ باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، وہ باہم پیار و محبت سے رہنے والے ہوتے ہیں، ان کی عادات بچوں جیسی ہو جاتی ہیں کہ وہ بچوں جیسا خلوص ہوتا ہے ان میں، کہ کبھی بھی حسد نہیں ہوتا، اناد نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اسی وجہ سے یہ فرقہ وجہ سے جو کہتے ہیں ہم فرقہ وریت نہیں کرتے، فرقے بنا کے کہتے ہیں ہم فرقہ وریت نہیں کرتے، فرقہ وریت تو اس وقت نہیں کرو گے جب اپنے فرقے ہی ختم کر لو گے۔ اگر کوئی کہتا ہے میرا فرقہ اسلام ہے، ابھی تک کوئی فرقہ اسلام نہیں ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، تو وہ بھی غلط ہے۔ اسلام کو دریا کو کوزے میں بند کر لینا، سمندر کو دریا میں بند کر لینا، دریا کو نہر میں بند کر لینا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمندر کو آپ دریا تصور کر لو یا اس طرح، جبکہ اسلام ایک سمندری مانند ہے، اس کی تعلیمات تو مختصر ہے مگر اس کے اثرات پوری دنیا میں آتے ہیں، ایون خدا تک متاثر ہوتا ہے مرد مومن کی اداؤں سے، اور وہ ادھر سے کن فیکون کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور یہ اسی طرف علامہ اقبال اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ مومن سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو وہ تو اس کو تو رضا بھی اپنی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، کہ میری نواؤں میں ہے میرے خون جگر، کہ میری نواؤں میں ہے میرے خون جگر۔ اب یہ مجھے شعر کافی دیر میں نے پہلے علامہ اقبالیہ کی شاعری کو بھی کافی دیر ہوگی میں نے اسٹڈی نہیں کیا، میرے ذہن سے محو ہوتی جا رہی ہے، سوری فار دیٹ۔ تو اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں بہرحال، تو وہ جو ہے نا وہ اس کی تڑپ سے ہی ہر چیز لرز اٹھتی ہے، اور ظالم کا جب تک راستہ نہیں روکا جائے گا اور اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے، جیسے مودی کو دے دی گئی یا جیسے نتنیاہو کو دی گئی ہے، اور آج امریکہ اپنی مرضیاں کرتا ہے، مگر امریکہ بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے، مگر کہیں بھی مرد مومن کا کنسیپٹ نظر نہیں آتا۔ شیطانیت اپنی تمام تر حدود و قیود فلانگ کے باہر نکلی ہوئی ہے، اور مرد مومن کا ابھی تک کردار نظر نہیں آتا، مرد مومن نظر نہیں آتا۔ اس کی بیسک وجہ ہماری اندرونی لڑائیاں ہیں جو مسلمہ میں پیدا کر دی گئی ہیں، اور پی ایچ ڈی جیسے سوال یہ علماء دین جو مجھے بظاہر طور پہ پریپ کلاس میں یا 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ لگتے ہیں کیونکہ ان کا پریکٹیکل نہیں ہے مذہب کے حوالے سے، تو لہٰذا یہ پی ایچ ڈی والے سوالات حل کرنے کی طرف جاتے ہیں جو فرقہ وریت کے حوالے سے جو انہوں نے نظریات بنائے ہوئے ہیں، اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم اس وقت جب پریکٹیکل ہو جاؤ گے ہر چیز کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ہم کمنٹ پاس کرتے ہیں، خود توہین کرتے ہیں یہ لوگ اتنی برگزیدہ شخصیات کے متعلق، جبکہ پریکٹیکلی نہ تو انہوں نے کبھی جنگیں لڑی ہیں، نہ ہی انہوں ایون اپنے گھر کے پڑوسی کو کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھلایا ہوگا، کبھی اس سے صحیح طریقے سے نہیں بولے ہوں گے، کبھی انہوں نے مظلوم کو 10 روپے نہیں دیے، 10 روپے سے مراد مخلوق خدا کی خدمت نہیں کی ہوگی، کبھی بھی انہوں نے ظالم کا راستہ نہیں روکا، اور یہ ان شخصیات کے متعلق یہ تمام جو فرقہ وریت کرنے والے ہیں کمنٹ پاس کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے جنگیں لڑیں، ان میدان جہاد میں نکلے، اپنی جان مال قربان سب کچھ کر دیا، اور ان کے متعلق یہ کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں جن کی بیسک نہیں ٹھیک۔ ابھی یہ پی ایچ ڈی تو کر لیں، ان کی پی ایچ ڈی اس وقت مکمل ہوگی جب وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، خواہش نفس کا خاتمہ کریں گے، اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ان کی زبان و حاصل سے محفوظ ہو جائیں گے، پھر جا کے یہ ان کو دین کی سمجھ آئے گی، تو پھر ان کی باتوں سے یہ نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ بعد از خطاب ضرورت ہوئی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، اور رسولوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق مت پیدا کرو۔ یہ اصحاب اور اہل بیت اور دوسروں چیزوں میں
غلط قسم کے تانے دے کے اور فرقہ وریت کو پروان چڑھا کے اور منت مسلم انتشار پیدا جو کرتے ہیں وہ بالکل غلط کار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کے متعلق بھی کسی کو تانا نہ دو، اگرچہ ہر ایک کے مقامات علیحدہ ہیں اور آپ سرکار کا تو سب سے اونچا مقام ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان دوسرے انبیاء علیہ السلام پہ ایمان نہ لے کے آئے یا ان کے متعلق غلط باتیں کریں، کیونکہ وہ بھی اخلاق و کردار کے اعلیٰ کرینی میں اور اعلیٰ اخلاق پہ فائز تھے. ہاں یہ ہے کہ آپ جس کی تعریف کرنی ہے تعریف کرو، مگر کسی کو تعریف کرتے ہوئے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو. جبکہ میں نے اکثر علماء دین کو دیکھا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف بھی باتیں کرنے سے منع نہیں آتے. کوئی خدا کی ذات پہ اعتراضات کرتا نظر آتا ہے، کوئی اہل بیت کوئی اصحاب پہ اعتراضات کرتے نظر آتا ہے، تو یہ بہت مجھے عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے. تو میں نے کہا جتنا یہ پریکٹیکل ہوں گے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ان شخصیات عظیم شخصیات کے مراتب کیا تھے. پھر بھی ہمیں کسی کے متعلق اسلام کہتا ہے کمنٹ نہ پاس کرو کسی کے متعلق. ہاں ان کی شخصیات کی قربانیوں کو، ان کے جو اسلام کی خدمات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تم بھی اپنے آپ میں قربانی کا جذبہ پیدا کرو، تم بھی اپنے آپ میں خواہش نفس کا خاتمہ کرتے ہوئے خدا کے لیے مخلوق کے لیے جو ہے بہتری کے سامان پیدا کرو. اگر لڑائیاں ہی لڑنی ہیں اور مساجد میں لڑائیوں کا گھر بنانا ہے اور معاشرت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ ملاوٹ عام ہے، انصاف نظر نہیں آتا، پولیس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، عدلیہ سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کیس تک نہیں کرتے، 50 سال تک کیس چلتا رہتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسی طرح عربوں کی اپنی لڑائیاں. ابھی انہوں نے اس عرب ممالک نے UAE نے یہودیوں کو تسلیم کر لیا. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. عربوں نے ان کے لیے مندر بنا لیا، پھر سعودی عرب نے مودی کو سول وار دے دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہیں. ان کی دولت نے ان کو بھٹکا دیا، وہ بھی خواہش نفس کا شکار ہو گئے. اور انسان جب خواہش نفس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نام کیا ہے، انسان جو ہے وہ خدا کی راہ سے دور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اپنے خواہشات جو ہے نا وہ دوزخ کا گھاڑا ہے، اور جو قربانیاں دیتا ہے اپنی جان کی، مال کی، اولاد کی یا اپنے خواہشات کی، تو پھر انسان ایک عظیم شخصیت بن کے ابھرتا ہے. اس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، یوں ہی نہیں ہم تمہیں جنت کا فیصلہ دیں. اور جنت جو ہے نہ کبھی ختم ہونے والی. ویسے بھی انسان کو نے فوت ہونا ہوتا ہے. آج دیکھیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے، آج دیکھیں کوئی بیماری سے فوت ہو جاتا ہے، کرونا آیا کتنے فوت ہو گئے. اور جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو چونکہ وہ رضا بر رضا الہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کو شہادت بھی ملتی ہے اور ان کے لیے آخری دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ دنیا تو ایک عارضی زندگی ہے جس نے کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے. اور جتنے ہم اپنے زندگی کے ابھی ایام گزار چکے ہیں، ابھی ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں ایک قصہ لگتا ہے، ایک ایسا لگتا ہے فرضی دنیا لگتی ہے. ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ ہم نے اتنی جلدی سے اتنا مسافت طے کر لی. تو زندگی آنے جانے کا ہیر پھیر تو ہے، مگر اس کی حقیقت یہی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی عطائے سے اور اللہ تعالیٰ کی اس کا نام کیا ہے اس کی جو احکامات ہیں اس سے مرد مومن روگردانی نہیں کر سکتا، اس کو فراموش نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے گا تو شیطانیت ہیوی ہو جائے گی. تو ایک لمحہ تو وہ دور کی بات، ہم تو بڑے صدیوں سے ہم جس چیز کا شکار نظر آتے ہیں اور شیطانیت کو کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس نے پورے عالمی دنیا پہ مسلمانوں کو جو نظریات تبدیل کر کے اور مسلمانوں میں جو بزدلی اور دنیا سے محبت اور خواہشات نفس کا شکار کر دیا. اور ایسے لگتا ہے آج مرد مومن کا مرد مومن کا کردار نظر نہیں آتا. اور آج دیکھا جائے تو علماء دین کس طرح تضحیق نظر کرتے ہوئے یہ بھی نظر آتے ہیں. اگر کسی معاملے میں ان سے اختلاف کیا جائے تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں تو ایک تو داڑھی نہیں ہے، دوسرا یہ کرے گا کہ تم نے ماما نہیں پہنا، تم نے جبہ نہیں پہنا، تمہارا یہ ہے فلان ہے ٹنگ ہے. اس طرح کی بات. میں یہ لبرل لوگوں کو کے لیے حق میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، یا میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کا نام کیا جو دین سے پرے ہیں یا دین سے نکلے ہوئے ہیں تو ان کی حق میں وہ وکالت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں. میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ علماء دین کا اگر کردار مثالی ہوتا، علماء دین کا اگر کردار مثالی ہوتا تو آج معاشرہ ہمارا جنت کا گہوارہ ہوتا اور کبھی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی ظلم نہ ہو رہا ہوتا. اور اسلام میں داڑھی ہے، بالکل ہے، داڑھی مبارک ہے، مگر داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسی طرح جبے میں اور اس میں یہ اسلام میں کے حصے ہیں کہ ہماری عظیم شخصیات جو تھی وہ ان چیزوں کو پہ عمل پیرا تھی، مگر اسلام کا اصل تعلق دل سے ہوتا ہے.
دل کی شہنشاہی شکم سمان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل کی آزادی ہے شکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو لیڈ کرنے والے، ان کی کوئی داڑھی نہیں تھی مگر ان کا دل جو تھا وہ عین اسلام تھا۔ ہاں وہ علیحدہ سے یہ نیچرل ہیبٹ ہے، ڈیولپ ہو گئی یا معاشرتی نظام کی وجہ سے، یا اس کی اور بھی بہت ساری شکیں ہیں اور وجوہات ہیں کہ اس کی بیسک وجہ کیا تھی۔ اور یہ وہ علامہ اقبال جس کو شاعر مشرق ہم کہتے ہیں، میں اس کو شاعر اسلام کہتا ہوں، وہ اللہ کا نیک بندہ جو اللہ مومن کی فراست سے بچو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس طرح کی شخصیت علامہ اقبال جو اللہ کے نور سے دیکھنے والے تھے۔ ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ داڑیاں منڈوا دیں یا داڑیاں نہ رکھیں، تو میں کہتا ہوں سارے داڑیاں رکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی اصلاح بھی ضروری ہے، خواہش نفس کا خاتمہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی داڑھی رکھتا ہے کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، یا داڑھی رکھتا ہے یا اپنی قرآن کی آیت کو استعمال کرتا ہے اپنی دنیا کو بھرنے کے لیے، اور اس کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں ہے یا اسلام کی خدمت نہیں ہے، قربانی دینا نہیں ہے، یا دین کو سمجھتے ہوئے بھی غلط اس کی تشریح کرنا ہے، تو یہ یقیناً ایک منافقت ہوگی، اور یہ یقیناً اسلام سے دوری کی وجہ سے ہوگا، یا خدا کی رضا اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اسلام کی رضا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ خواہشات نفس کے شکار نہ ہو، اور ہم حقیقی معنوں میں جب ہماری پریکٹس اچھی ہوگی تو ہی ہم ایک عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی گلی محلے سے بھی، پھر اپنے علاقے سے پھر وہ اپنے شہر کی، قصبے کی، پھر ملک کی، پھر عالم اسلام کی خدمت کر سکیں گے۔ جب ہمارے دل میں مفادات ہوں گے تو پھر ہم کبھی بھی بڑا نہیں سوچ سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی میں کا خاتمہ احکامات کے مطابق کریں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور اگر ہم میں عشق ہے تو پھر عشق کی جو ڈیفینیشن اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی مال، دولت، آل اولاد، جان سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دیں، آپ سے وابستہ شخصیات کا احترام کریں، ان سے محبت کریں۔ اگر دیکھا جائے تو جن شخصیات کا تعلق و وابستگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیا وہ صرف مساجد میں بیٹھ جاتے اور ورد دم درود کرتے رہتے اور لوگوں سے دنیا سے ملتے؟ انہوں نے کبھی ایسا کیا نہیں کیا، انہوں نے دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی، اصحاب رسول ہوں یا اہل بیت کی شخصیات ہوں۔ اب دیکھا جائے آج کے دور میں تمام مکاتبہ فکر جو علماء دین ہیں، تمام فرقہ واریت کرنے والے، وہ دنیا سمیٹ رہے ہیں، وہ دین کو صرف اپنے لیے سازشوں کا سامان پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور حکومتوں کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے پیسے سمیٹتے نظر آتے ہیں، یا مختلف طریقے سے، اور انہیں صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا فرقہ سچا ہو جائے، اور یہی ثابت کرنے آ رہے ہیں اتنی صدیوں سے کہ ان کا فرقہ کیسے سچا ہونا ہے۔ اسلام کے لیے کیا کرنا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں، مسلمانوں کے لیے کسی نے کیا کرنا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں، مسلمانوں کو متحد کسی نے کیا کرنا ہے کوئی فکر نہیں، مظلوموں کی کیسے مدد کرنی ہے کوئی فکر نہیں، بھوکے مار رہے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے کوئی فکر نہیں، مسلمانوں کو علمی حوالے سے، پریکٹیکلی علمی حوالے سے اور مثالی معاشرے کا نظام کیسے پیدا کرنا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں۔ تو ایسے میں پھر ایسے ہی چیزیں جنم لیں گی۔ آج پھر محمد بن قاسم اس وقت کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ کی سوچ لبرل ہو، جب یورپین ٹرینڈ فالو کر رہے ہو، ٹک ٹاک دیکھتا ہوں لڑکیاں بہت ہٹ سے بڑی نظر آتی ہیں، تو ایسے میں محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی غیور شخصیات پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے مقامات کو کا تحفظ کریں، اور پھر ہی اور مرد بھی جو ہیں وہ حقیقت اسلام سے روشناس ہو کے ہی وہ مجازی خدا بنتے ہیں، اور جس کو عورت جو ہے وہ اپنا مجازی خدا تصور کرتی ہے۔ اتنا بڑا عہدہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے مرد کو، کیوں؟ اور اس کے عورت جو ہے وہ اگر اس کسی کو سجدہ کرنے کی ہوتی تو وہ مرد آپ کو اپنے مرد کو کرتی ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب مرد جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کے قرینے میں ہوگا۔ اگر مرد کی عادات ہی غلط ہوں گی، مرد تو بڑی دور کی بات، اگر والدین آپ کو نافرمانی پہ، اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتے ہیں تو تم پہ واجب نہیں ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اخلاقی حدود سے گر کے جیسے مرضی احکامات نافذ کرتا پھرے۔ بڑے ہونے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ پریکٹیکلی ہے، اور وہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے وہ اخلاقی والے سے تو تربیت کر سکتا ہے، بد اخلاقی کے والے سے آپ کسی کو بڑا نہیں تصور کرتے، بلکہ اسلام آیا تو اس نے بڑوں کو بچھاڑ دیا، اپنی دولت پہ تکبر کرنے والوں کو، مادہ پرستی والوں کو، اور بڑے جتنے بھی تھے وہ جٹلا دیے گئے، اور حقیقت جو دنیا کے سامنے یہاں ہو گئی۔
تو آج میرے تمام باتوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظیم شخصیت بھی اس وقت عظیم بنتی ہیں جب وہ اخلاق و کردار کی اعلیٰ علمی میں پروئی جاتی ہیں. اسی طرح جتنے بھی مرد مسلمان اور مجاہدین کے کردار دیکھ لیں، اولیاء اعظام کا ادوار دیکھ لیں، انہوں نے خواہش نفس کا خاتمہ کر کے اخلاقی طور پہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور پھر وہ خدا کے نائب ٹھہرے. باتوں سے، مساجد میں شور و غول کرنے سے، اپنے چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، روٹی سیدھی کرنے کے لیے، مسلمانوں میں نفرت پھیلا کے، مسلمانوں میں انتہا پسندی پھیلا کے کبھی بھی انسان جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا. یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرے، خدا کے لیے کچھ کرے، اور پریکٹیکلی طور پہ جہاد کے مقام پہ نہیں. جہاد یہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کا خاتمہ کرنا. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. اس کے بعد آتا ہے آپ کی کیا ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم اصلاح معاشرے کے لیے کیا کرتے ہو. پھر عالمی سطح پہ اتحاد پیدا کر کے باطل قوتوں کے خلاف کیسے ڈٹتے ہو. یہ چیزیں ساری آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ خود کی اصلاح نہیں ہو تو انسان ایسی جیسے مرضی باد حواسی میں جو مرضی کرتا پھرے. تو یہ چیزیں تمام جو ہیں وہ اس کے لیے ہمیں پہلے اسلام کا بخوبی مطالعہ کرنا ہوگا. تمام اپنے اسلاف جو جتنے بھی ہیں عظیم ہیروز ہیں ان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. پھر جا کے ہم وہ محسوس کر سکیں گے ان کی قربانیوں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی کاوشوں کو. پھر ہمیں اپنی خدا کی ذات بھی اپنے قریب نظر آئے گی جب ہم اس کے لیے خود کو قربان کرنا سیکھیں گے. قربان اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنی ذات کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اپنے والدین کی قربانی، حتیٰ کہ ہر چیز وہ قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے جو ایک حقیقت ہے. یہ ایک فرضی زندگی نہیں. آج ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ ایک فرضی زندگی ہے جو گزری ہوئی زندگی فرضی لگتی ہے، مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. انسان کی کوئی حقیقت نہیں. سانسیں چل دیں تو انسان، نہ چلیں تو کچھ بھی نہیں. تو جتنا ہم ٹائم فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کے لیے دیتے ہیں، اتنا ٹائم اگر ہم اس عالمی اسلام کے اتحاد کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ فرقہ واریت کے لیے خاتمے کرنا چاہیے اور اتحاد کے لیے جو بیسک پرنسپل ہے پہلے ہم اس پہ تو پورا اتریں کہ سچ بولیں، منافقت نہ کریں، مسلمانوں کا احترام کریں، اپنی ہاتھ و زبان سے دوسروں کو محفوظ کریں اور ان دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اپنی زبان و ہاتھ سے. پھر کسی کو برداشت کرنا، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مثالی معاشرہ بنانا، انصاف پیدا کرنا، ظلم کا راستہ روکنا. پھر ہم میں اللہ کی طرف سے جو تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ ایک انمول چیز ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو میں وسعت پیدا کرتا ہے اور ہمیں بہت ساری چیزیں آشکارا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں ہدایت ملنا شروع ہوتی ہے. پھر ہم خدا کے حقیقی معنوں میں نائب کہلاتے ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں، کیونکہ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے. جہاں سے بھی ملتی ہے مومن اڈاپٹ کر لیتا ہے، جبکہ ہٹ درم، تکبر کا شکار شخصیات یا خود پسندی کا شکار دنیا کمانے والے لوگ جو ہیں وہ متکبر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی انا کی وجہ سے سچی بات کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، جیسے ابو لہب نے جھٹلا دیا، جیسے مختلف ادوار میں جیسا نظر آتا ہے کہ وہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی ہے وہ اس چیز کو، سچائی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اوکے، میں اب آپ سے جانتا ہوں. خدا حافظ.